کہ اس کی ذہنی کیفیت کیا ہے، لیکن ایسی باتیں کرنا میں نہیں سمجھتا جو ہم پہ جو ہنستے تھے کہ بھٹو کہاں کب زندہ ہے کہاں زندہ ہے، آج ان کو بھٹو کا نظریہ نظر آ رہا ہے، آج ان کو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا نظریہ نظر آ رہا ہے. لیکن بھٹو بننے کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں. بھٹو نے پھانسی کا پھندا قبول کیا، لیکن آپ کی طرح وہ چوہے کی طرح پشاور میں بیٹھ کر جو ہے سی ایم ہاؤس سے، یہ نہیں تھا کہ میں سی ایم ہاؤس میں بیٹھوں گا. آپ تو لوگوں کو لیڈروں کو چوہے کا لقب دیتے تھے. سب سے بڑا چوہا تو آج عمران خان بنا ہوا ہے کہ جو سی ایم ہاؤس سے باہر نہیں نکلتا کہ مجھے خدا نخواستہ کی گرفتار تک ہوا جو میں. بھٹو شہید نے اس ملک کے لیے اس قوم کے لیے پھانسی کا بندہ قبول کیا تھا. آپ تو ایک تھانے سے ڈرتے ہیں، آپ جیلوں سے ڈرتے ہیں. ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن بالکل نہیں ہوگی، لیکن اگر آپ نے اس ملک کا پیسہ لوٹا ہے، آپ نے اس ملک کے پیسوں پہ ڈاکہ ڈالا ہے، اگر فرح گوگی آپ کی فرنٹ وومن تھی تو پھر تو آپ کو جو ہے ڈیفینیٹلی اس کا حساب کتاب تو دینا ہوگا. آپ کو فورن فنڈنگ کا بھی حساب دینا ہوگا، آپ کو مالم جبہ کا بھی حساب دینا ہوگا، آپ کو بی آر ٹی کا بھی حساب دینا ہوگا، آپ کو بلین ٹری کا بھی حساب دینا ہوگا، آپ کو رنگ روڈ کے بھی اسکینڈل کا بھی حساب دینا ہوگا. بہت سی چیزیں ہیں جس پہ آپ کو حساب دینا ہوگا. آج مجھے بتائیں، جو شخص کہتا تھا کہ سرکاری وسائل ٹیکس پیئر کے پیسے آپ کے باپ کے پیسے جو استعمال کرتے ہیں، آج سی ایم ہاؤس میں آپ بیٹھے ہو، خیبر پختونخوا کے ٹیکس پیئر کے پیسے استعمال کرو، یہ آپ کے باپ کے پیسے ہیں. یہ ہیلی کاپٹر آپ کے والد صاحب کا ہے جو جس کو آپ استعمال کرو سی ایم کے. اور ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے خیبر پختونخوا کے سی ایم نے بھی بولنا شروع کر دیا. پہلے تو ہم سمجھ رہے تھے پتہ نہیں کسی گونگے بہرے کو بٹھا دیا ہے، اب سمجھ آ گئی کہ وہ بولتا بھی ہے، بولتا تو اچھا ہوتا لیکن ہے. بولا کیا کہ میں مرکز پہ اپنی فورس استعمال کروں گا. یہ تو آرٹیکل 6 کا مرتب ہوا ہے. آج کدھر ہے یہ ادارے؟ آج کیوں ان کے خلاف ایکشن جو کہ اپنی ہی فورس کو صوبائی فورس کو مرکز کے ساتھ لڑانا چاہتا ہے، صوبے کو مرکز کے ساتھ لڑانا چاہتا ہے، اور وہ بھی لائرز کے سامنے بات کر رہا تھا، وکلاء حضرات بیٹھے تو ان سے کہہ رہا تھا کہ میں یہ کام کروں. لہٰذا جو کیفیت اس وقت پی ٹی آئی کی ہے، ان کی لیڈران کی ہے، وہ ہمیں ان کا احساس ہے کیونکہ وہ حکومت سے پہلی دفعہ نکالے گئے، وہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ کیا ہوتا ہے. لہٰذا ہم آج ایک دفعہ پھر ان کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں، پارلیمنٹ کا حصہ بنیں اور آ کر جو ہے اپنے ایک رول پلے کریں. اور اگر وہ رول پلے نہیں کرنا چاہتے پھر راجہ پرویز اشرف صاحب جو کہ اسپیکر قومی اسمبلی ہیں، ان کی عدالت میں حاضر ہوں، اپنے جو ہے وہ ایکسیپٹ کرائیں اور تاکہ ہم ضمنی الیکشن کرا سکیں. اور ساتھ ساتھ ہم ان کو یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ جو مراحت آپ لے رہے ہیں، جو منسٹر کالونی میں اپنے گھر لیے ہوئے ہیں، جو آپ لاجز میں رہ رہے ہیں، جو اسٹینڈنگ کمیٹی کی گاڑیاں آپ استعمال کر رہے ہیں اور پیٹرول حکومت کے ٹیکس پیئر کے استعمال کر رہے ہیں، یا باقی تو چھوڑیں جو سابق اسپیکر ہیں، ان کو سینٹ کے چیئرمین نے کیبنٹ ڈویژن کی گاڑی دی ہے، V8 لینڈ کروزر گاڑی کیبنٹ ڈویژن کی استعمال کر رہے ہیں. اگر آپ کو اتنا ہی پیار ہے حکومتوں سے اور اس وسائل سے، آپ تو پہلے کہتے ہیں تو لعنت بھیجیں چیزوں کے، آج تک آپ نے ان چیزوں کو واپس نہیں کیا. لہٰذا ہم یہ بھی کہیں گے کہ آپ کے ٹائم ختم ہو چکا ہے، آپ نے استعفے دے دیے ہیں. لہٰذا اپنی سرکاری جو مشینری ہے، سرکاری چیزوں کو خالی کریں اور اپنے گھروں میں جائیں. شکریہ، بڑی مہربانی جی. ندیم بات کریں. جی بھی وفاقی وزیر شازیہ مری اور پیپلز پارٹی کے رہنما نیوز کانفرنس کر رہے تھے. ان کا یہ کہنا ہے کہ مہنگائی کے باوجود حکومت نے عوام کے لیے ریلیف پیکج کا اعلان کیا ہے. پچھلی حکومت عوام کے لیے اوورسیز پاکستانی، میں ان سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں جو خان صاحب کو بڑا آئیڈیل سمجھتے ہیں. اور بڑا میں سمجھتا ہوں جب آپ اقتدار میں ہوں تو اس وقت آپ اس ملک سے محبت کریں، جب آپ اپوزیشن میں ہوں یا اقتدار آپ سے چھن جائے تو آپ اداروں کو تانے دینا، گالی دینا، اس ملک کی سالمیت پہ، اس ملک کے اٹامک بم پہ جو پتہ نہیں ہم نے کتنی قربانیوں کے بعد ہمارے لیڈروں نے کہا تھا گھاس کھا لیں گے ایٹم بم بنائیں، اور پھر آپ کہیں کہ خدا نخواستہ ہماری فوج تباہ ہو جائے گی اگر یوں اسٹیبلشمنٹ آج سامنے نہ آئی. یہ چیزیں آپ اس ملک میں کوئی روڈ میپ دیں. آپ اپوزیشن میں اپنے آپ کو سمجھ کے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ان اداروں سے پیار ہے تو آپ پولیٹیکل لیڈر ہیں، پولیٹیکل پارٹیوں سے ڈائلاگ کریں، بتائیں اس ملک کو کیا کرائسس ہے، اس کو پولیٹیکل فورسز کیسے اس کرائسس سے نکال سکتی ہے. یہ لاجک بنتا تھا. پھر ہم آپ کے آرگومنٹس کو مانتے کہ آپ کو بڑی تشویش ہے اس ملک کی. کبھی بلوچستان کا آپ نے ذکر کیا کہ بلوچستان کی انسرجنسی جو ہے
4 साल आपकी हुकूमत रही, कोई एक पॉलिसी बता दें जो इंसर्जेंसी के खात्मे के लिए आपने की हो। कभी फाटा का सिवाय मर्जर जो हुआ उसके बाद क्या हमने फाटा के लोग IDPs के लिए क्या हमने किया? तो मैं समझता हूं खान साहब इक्तदार से छिन जाने का दुख जो है वो अपनी जात तक रखें, इस मुल्क के इदारों को, इस मुल्क की सालमियत को उसमें ना घसीटें। और ये पाकिस्तान में इससे पहले मिसालें मौजूद हैं। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब शहीद हुए तो किसी ने नहीं कहा कि अदालतें बंद कर दें या खत्म कर दें या खुदा न खास्ता, हालांकि ज़ियाउल हक उस वक्त वर्दी में था, लेकिन इसके बावजूद किसी ने फौज को तबाही का ताना नहीं दिया, शख्सियात को तबाह करने का ताना दिया गया और वो तारीख में साबित हुआ कि वो गलत थे और आज वो इदारे उनको डिसोन करते हैं। तो आप, मैं समझता हूं कि इन चीज़ों को सामने रखते हुए इस वक्त भी मैं फिर अपनी पॉलिटिकल क्लास को भी कहूँगा कि इमरान खान साहब को, जो उनकी जमात में लोग हैं, बड़े अच्छे लोग भी हैं, सीजन लोग हैं, ओवर पाकिस्तानी, बड़े उनको फंड्स भी देते हैं, उनको मशवरे भी देते हैं, लेकिन क्या ये आपके फंड्स मुल्क की सालमियत के खिलाफ इस्तेमाल होने हैं? क्या आपने ये फंड इसलिए दिए हैं कि इदारों को तबाही के दाने पे हम एक और पाकिस्तान के 3 टुकड़े करने की तरफ जाएं? तो ये वो चीजें हैं जो मैं समझता हूं कि बार बार सोचना चाहिए और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान महफूज है, पाकिस्तान महफूज हाथों में है और इसकी फौज एक हमारा आम आदमी से लेकर बड़े आदमी तक उसको ओन करता है, क्योंकि ये आम फौजियों के आम बच्चे हैं, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, हमारी एक कॉमरेड फौज है। तो मैं समझता हूं कि इन चीजों से जरा निकलें, अपनी जाती अनाज से, खुद परस्ती से निकलें, बाहर देखें। पाकिस्तान के क्राइसिस हैं और वो क्राइसिस हमने मिल के हल करने हैं, ताने दे के या गाली दे के नहीं हल करने। शुक्रिया।